صل على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من عدب حسن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور عظیم بھائیوں، اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسن ادب سے بہتر باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی والدین نے اگر اپنی اولاد کو حسن ادب سے آراستہ کر دیا، حسن ادب سکھا دیا، تو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا نعمت ہے، اور والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے وجود کو دنیاوی زندگی میں زینت اور رونق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اولاد کے وجود کو زندگی کے اندر زینت اور رونق سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ اولاد رونق و بہار، زینت و کمال کا سبب اسی وقت بنتی ہے جب اسے زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے اس کی صحیح نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے، اور دینی تربیت و پرداخت اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نیز اسلامی و ایمانی ماحول میں اس کو پروان چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبھی یہ اولاد رونق و بہار بن سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، شریعت مطہرہ کی روح سے والدین کے اوپر اولاد کے سلسلے میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم حق جو ہے وہ ان کی دینی تعلیم تربیت، دینی تعلیم و تربیت ہی ہے۔ اسلام عصری تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں ہے۔ اسلام عصری تعلیم اس کا ہرگز مخالف نہیں ہے، لیکن دینی تعلیم کے بنیادی حصول کا اور
اسلام کے مبادیات و ارکان کا تو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی اسلام کی بنیادی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اسی پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے. اسی کے اوپر آخرت میں بدلہ ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، دین و ایمان کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اسے قیمتی اثاثہ سمجھنے کا احساس پیدا ہو. دین و ایمان کا تحفظ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھے کہ یہ قیمتی اثاثہ ہے، جبھی اس کا تحفظ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی دین ایمان کو معمولی سمجھتا ہے تو میرے محترم بزرگ و دوستو، پھر اس سے خاتمہ بالخیر کی توقع رکھنا بھی مشکل ہے. اس سے خاتمہ بالخیر کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. اور اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے تو انہیں یہ فکر بار بار ستائے جا رہی تھی کہ میری اولاد کا میرے بعد کون معبود ہوگا، میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے. بالآخر انہوں نے اولاد کو بلا کر یہ سوال کیا کہ میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا، میرے بعد تمہارا معبود کون ہوگا. تو بیٹوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی موجودگی میں جس دین برحق پر ہم قائم رہے اور ہمارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی عبادت کرتے رہے، آپ کے بعد بھی ہم اسی رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے، کریں گے جس کی تعلیم و تلقین ہمارے بڑوں نے فرمائی. اس واقعے کو قرآن کریم میں اس واقعے کی اس طرح منظر کشی کی ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا تھا؟ اس وقت موجود تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے، ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی آخرت میں مواخذے کا سبب بن سکتی ہے، آخرت میں پکڑ کا سبب بن سکتی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور جس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو کر گزرتے. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، نارے جہنم سے بچنے کے لیے جو فکر خود کرنی ہے وہی فکر والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن میں ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر دینی شعور پختہ ہو، اور پھر وہ بڑے ہو کر دنیاوی زندگی کے جس میدان میں بھی رہیں، دنیاوی زندگی کے جس میدان میں بھی رہیں، وہاں پر ان کا ایمانی اور عمل صالح سے رشتہ نہ صرف باقی رہے، قائم رہے، بلکہ مضبوط رہے، جس میدان میں بھی. میرے محترم بزرگ و دوستو، بچے جو ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کو بنانے والے ہوتے ہیں. اگر بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو صحیح تربیت دے دی گئی، تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھے مضبوط اور معاشرے کے لیے ایک صحیح بنیاد ڈال دی گئی. بچوں کی اچھی تربیت سے ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے. اس لیے کہ ایک اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ بچپن جو ہوتا ہے یہ نقش علی الحجر ہوتا ہے، پتھر کی لکیر. اگر بچپن میں والدین نے اپنی اولاد صحیح اخلاقی دینی تربیت اور اصلاح ان کی کر دی جائے تو پھر وہ بڑے ہو کر بھی اس پر عمل پیرا رہیں گے، اور اس کے برخلاف اگر ان کو درست طریقے سے ان کی تربیت نہ کی گئی، ان کی اصلاح نہ کی گئی، تو میرے محترم بزرگ و دوستو، بلوغت کے بعد یعنی بالغ ہونے کے بعد ان سے بھلائی کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی. اور پھر وہ بالغ ہونے کے بعد جن برے اخلاق، جن برے اعمال کے مرتکب ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے، اس کے قصوروار والدین ہی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابتدا کے اندر ان کی صحیح رہنمائی نہیں فرمائی. تو میرے محترم بزرگ و دوستو، اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کے لیے دنیا میں نیک نامی کا باعث ہے اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. اور نافرمان اولاد، بے تربیت اولاد والدین کے لیے دنیا میں بھی وبال جان ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی. ایک واقعہ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شرعی عدالت نے چور کو اس کی سزا مقرر کر دی، ہاتھ کاٹنے کی. چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کی مقرر کر دی. تو اس کے ہاتھ کاٹنے سے قبل اس چور نے بلند آواز سے یہ کہا کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو. کتنی بڑی بات! میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دو. پوچھا گیا کیوں؟
کہ جس وقت زندگی میں میں نے پہلی چوری کی تھی، وہ چوری میں نے اپنے پڑوس میں سے ایک انڈا چرا کر لایا تھا۔ اس وقت میری ماں نے مجھ پر تنبیہ نہ کی، مجھے اس سے نہیں روکا، بلکہ اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اگر مجھے اس وقت تنبیہ کر دی جاتی، روک دیا جاتا، تو آج میں معاشرے میں چور نہ بنتا، آج میں معاشرے میں چور نہ بنتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کا اچھا یا برا ہونا والدین کی